اچھا، طاقت کے کچھ ایسے راز بھی ہیں جن پر کھلے عام بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ تاریک عادات ہیں جو کچھ لوگوں کو باقی سب سے بالکل الگ کر دیتی ہیں۔ آئیے آج ان پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کچھ زیادہ بولے ہی پورے کمرے پر، پورے ماحول پر چھا جاتے ہیں۔ ان کا ایک رعب ہوتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ بس یہی وہ خاموش طاقت ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دیں، یہ عادات ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ انہیں سمجھنے اور اپنانے کے لیے بہت گہری خود شناسی اور مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً شور نہیں مچاتے۔ وہ سوشل میڈیا پر لمبی لمبی موٹیویشنل باتیں نہیں کرتے، نہ ہی کوئی دکھاوا کرتے ہیں۔ ان کی طاقت ان کے اندر سے آتی ہے۔ اور ہاں، ان کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تھوڑا بے آرام کر سکتی ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہی ان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ تو چلیں پہلی قسم کی عادات کو دیکھتے ہیں، جسے ہم بے نیازی کی ڈھال کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا تعلق جذباتی اور سماجی خود انحصاری سے ہے۔ پہلی عادت جذباتی طور پر تھوڑا سرد مہری کا مظاہرہ کرنا، لیکن اس کا مطلب کمزور ہونا بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول رکھنے کا ایک فن ہے۔ مطلب یہ لوگ اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتے، ہر چھوٹی بات پر بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر چیز پر بہت زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک پراسرار تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص سوچ کیا رہا ہے۔ اور یہی الجھن، یہی کنفیوژن طاقت کو جنم دیتی ہے۔ جب لوگ کسی کے اگلے قدم کا اندازہ ہی نہ لگا پائیں تو طاقت کا توازن خود بخود اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جذباتی کنٹرول کا مطلب پتھر دل ہونا نہیں، بلکہ اپنے جذبات کا مالک بننا ہے۔ یعنی جذبات آپ کے قابو میں ہوں، نہ کہ آپ جذبات کے قابو میں۔ اب آتی ہے دوسری عادت۔ یہ لوگ دوسروں سے تعریف یا منظوری کی تلاش میں نہیں رہتے۔ ان کی خود اعتمادی اندرونی ہوتی ہے، بیرونی نہیں۔ اور یہ نکتہ بہت کلیدی ہے۔ جو شخص دوسروں کی منظوری نہیں مانگتا، وہی غالب رہتا ہے۔ جب کسی کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو وہ خود بخود ایک بہت مضبوط پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، روکنے کا ہتھیار۔ اور یہ سب خاموشی اور پراسراریت کے اسٹریٹجک استعمال کے بارے میں ہے۔ تیسری عادت، یہ لوگ بولنے سے کہیں زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دیتے، بلکہ پہلے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر شاید کچھ بولتے ہیں۔ در حقیقت خاموشی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت سوچی سمجھے حکمت عملی ہے۔ سوچے ذرا، جب کوئی کم بولتا ہے تو لوگ اسے زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، وہ غیر متوقع لگتا ہے اور اس کے الفاظ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ طاقتور لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیادہ بولنا اپنی طاقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ چوتھی عادت ہے کہ وہ ہر چیز ظاہر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اگلے قدم، اپنے ذاتی منصوبوں یا اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی سب کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ یہاں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک عام شخص اپنے منصوبوں کا اعلان کرتا ہے، جبکہ ایک طاقتور شخص انہیں خفیہ رکھتا ہے۔ جہاں ایک عام شخص اپنی ذاتی تفصیلات، اپنی کمزوریاں سب کو بتا دیتا ہے، وہیں ایک طاقتور شخص انہیں چھپا کر رکھتا ہے، اور یہی پراسراریت ان کی اتھارٹی بناتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آخری اور شاید سب سے زیادہ دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، بے آرامی کا کنارہ۔ یہ سماجی تناؤ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ پانچویں عادت، جو شاید کچھ لوگوں کو تھوڑی ڈارک بھی لگے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بے آرام کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بھئی، گفتگو میں اگر عجیب سی خاموشی آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں، براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور مشکل سوالات پوچھنا۔ جب کوئی ایسے بے آرام لمحوں کو سنبھال لیتا ہے تو لوگ خود بخود اسے ایک لیڈر کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اب وہ عادت جس سے سب سے زیادہ تاریک سمجھا جاتا ہے، چھٹی اور آخری عادت، وہ بغیر کوئی وضاحت دیے بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ خودداری کا حتمی مظاہرہ ہے۔ وہ زیادہ وضاحتیں نہیں دیتے اور اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ اصول ہے کہ پیچھے ہٹ جانا بھی ایک جواب ہے، اور یہ خاموش جواب اکثر الفاظ سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ تو ان تمام عادات کا آخر نچوڑ کیا ہے؟ ان سب کے مرکز میں حقیقی کنٹرول کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔
اور حتمی پیغام یہ ہے کہ اصل طاقت دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود پر کنٹرول حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ تمام عادات اسی خود پر قابو پانے اور ذہنی مضبوطی کا نتیجہ ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر غور کیجیے گا۔ ان میں سے کون سی عادت سب سے زیادہ تاریک یا گہری محسوس ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔